مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری کے چند پہلو۔ یہ ایک مسلم امر ہے کہ 19ویں صدی میں اردو ادب بلکہ اردو شاعری میں سب سے نمایاں نام مرزا غالب کا ہے، جبکہ 18ویں صدی میں میر تقی میر کا زیادہ چرچا تھا اور 20ویں صدی میں علامہ اقبال کا۔ دراصل غالب کی عظمت کا راز صرف ان کے طرز بیان اور خوب اظہار ہی نہیں بلکہ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عوام کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پر اشوک دور میں پیدا ہوئے تھے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور انگریز قوم کو ملک پر اقتدار قائم کرتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی پس منظر ہے جس سے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی، جس کا عکس ان کی شاعری میں ابھرتا نظر آتا ہے۔ مرزا غالب نے ویسے شاعروں کی مختلف اعصاب میں طب آزمائی کی تھی، لیکن غزل گوئی میں ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی زبان میں بھی شاعری کی ہے، یعنی وہ ان دونوں زبانوں پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ ابتدائی دور میں ان کے اردو کلام میں مشکل پسندی اور فارسیت کا غلبہ تھا، لیکن جب وہ مشکل پسندی سے دستبردار ہوئے اور فارسی زدہ اسلوب کو انہوں نے خیر بات کہی تو ان کی غزلوں میں اس طرح نوع کے اشعار اپنی بہار دکھانے لگے۔ خے آدمی بچائے خود ایک محشر حیات، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کیا ہے، تمہیں کہوں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہے یہی انتظار ہوتا۔ مذکورہ بالا اشعار سے غالب کے انداز بیان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کر دیتے تھے، یہاں تک کہ پامال مضامین بھی ان کے محسوس انداز تحریر سے خوبصورت معلوم ہونے لگتے ہیں۔ علاوہ بری غالب نے اپنی غزلوں میں انسانی زندگی کے مختلف پہلو اور جذبات کی بو کلمونیاں پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ سہی عشق مصیبت ہی سہی، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کریں گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مزید برائے کائنات اور مناظر قدرت کے حسن اور محبوب کی خوبصورتی پر غالب نے غائرانہ نظر ڈالی۔ پھر رمز یہ اور طنزیہ انداز میں انہوں نے اپنی غزلوں میں جو جمالیاتی حسن پیدا کیا ہے ان کی تخلیقی ہنرمندی کی دلیل ہے۔ قدرتی مناظر کا تذکرہ کرتے وقت غالب کے یہاں تصوف کا پہلو ابھرتا ہے اور محبوب مجازی کا ذکر اپنی مثال آپ ہے۔ ذیل میں چند اشعار بطور مثال پیش خدمت ہیں: جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز پردہ میں منہ چھپائے کیوں ہو، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں خوب روئے کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے یگانہ ہے وا یکتا، جو دوائی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، جبکہ تجھ بند نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، دوہرے جز جلوہ یکتوئی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں اگر حسن نہ ہوتا خود میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق ایک آفاقی موضوع ہے اور اس موضوع کو تمام تر زبانوں کے شعراء نے اپنے اپنے انداز میں پرکھا، برتا اور باندھا ہے۔ اردو شاعری میں عشق سے متعلق اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے کہ اس پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ غالب کی شاعری میں عشق و محبت کا جذبہ اپنی مختلف صورتوں میں جلوہ افروز ہے۔ کہیں پہ وہ شوخی سے کام لیتے ہیں تو کہیں وہ نفسیاتی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کے نباز بھی ہے۔
کبھی وہ دوسرے عاشقوں پر طنز کرتے ہیں اور کبھی اپنی جذب عشق اور دیوانگی کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عاشقی، صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک، عشق سے طبیعت نازیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا، عشق مجھ کو نہیں وحشت کی سہی، میری وحشت میری شہرت کی سہی، غم اگر چاہ جائے غسل ہے یہ بچے کہاں کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، محبت میں نہیں فرق جینے اور مرنے کا، اس کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کسی کے گھر جائے سے لا بلا میرے بعد، آگ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کلام غالب کا مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ فرحات تو کبھی کیس کو عشق کے مضامین کے درمیان لے آتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ دونوں کردار اپنی دیوانگی شوق اور اپنے جذبہ کاف کی انتہا کے لیے مشہور ہے۔ چند اشعار دیکھیں جن سے دیوانگی اور عشق کے کئی رنگ واضح ہوتے ہیں۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تو سر یاد آیا، تیش بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگزشتہ ہمار رسوم و قیود تھا۔ یہ واضح ہے کہ مرزا غالب کو حیوان ضرب یوں کہا گیا ہے کیونکہ ان کے یہاں 160 شوخی اور ظرافت بے درم اتم موجود ہے۔ طنز اور ظرافت کے لیے ذہانت اور فطانت درکار ہے۔ 160 مرزا غالب کی ذہنی ساخت اور میلان طبع اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کسی قدر ذہین اور فطین انسان تھے۔ جس زندہ دلی اور خوش طبعی سے غالب کا شعری آہنگ شوخی اور ظرافت کے لہجے میں تشکیل ہوتا ہے وہ لائق داد ہے۔ انہوں نے نہ صرف دوسروں پر طنز کیا بلکہ اپنے آپ پر بھی طنز کیا ہے۔ یہ بھی غور کیا گیا ہے کہ ان کے کلام میں انہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ خدا اور فرشتوں کو بھی اپنا طنز اور تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اشعار چند دیکھیے۔ ان پریزادوں سے لیں گے ہم خلد میں انتقام، قدرت حق سے یہی حور اگر واہ ہوگی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھنے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، مسجد کے زیر سائے ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ بات بھی دعوت فکر دیتی ہے کہ مرزا غالب کی شاعری میں گہرے یوں فلسفے کی کارفرمائی ہے۔ یہ درست ہے کہ غالب کے یہاں اقبال کی طرح کوئی منظم فلسفہ اور باضابطہ کوئی فکری نظام نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی غالب کے پورے کلام پر فکری اور فلسفے کی گہری چھاپ ضرور ملتی ہے۔ وہ پوری کائنات اور انسانی دنیا کو غور سے اور سوالیہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ آئیے کچھ اشعار دیکھتے ہیں جن میں غالب کی گہری فکر اور تحلیل کے نقوش ابھرتے ہیں۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، گر ہمارا جو نہ روتے بھی تو یہ ویراں ہوتا، بہر کو بہر نہ ہوتا بیاباں ہوتا، یہ پری چہرہ لوگ کیسے